پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پال ارمان نہ نکلا بانوں کا تھا لاش پہ بانوں کا پائے گی کہاں یہ کوک جلی پائے گی کہاں اب کوک جلی 18 برس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادر سرور سے یہ کہتی تھی رو کر کھویا کہاں ہے بین علی کھویا کہاں ہے بین علی 18 برس کے نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئے میدان میں کھو کر بیٹھ گئے 18 برس کے پالے قسمت کا کروں کسے میں گلا خدمت کے بجے کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکے صحرا بھی نہ زینب باندھ سکے
موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب و پیٹو کے اکبر محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سنار لہو ادھر ہوا چشمے لہو ادھر ہوا چشمے میں تیر سے روا تڑپ کے جانبے گردون نگاہ کی شن زمین ہل گئی کیسی زمین ہل گئی کیسی حق کی شن پکارتے ہوئے دوڑ میرے شہید پسر میرے جوان میرے مہرو میرے سعید پسر میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئی میدان سے قریب ہو گئی میدان سے خبر نہیں مجھے دل ہے کہ رات ہے بیٹا کدھر گئے میرے گل پر علی اکبر میرے خلیل میرے کم سخن علی اکبر
اکھڑ رہا ہے دم اب موت جان لیتی ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے صدا یہ سنتے ہی سلطان بیرو پر دوڑے درد دل تھکے تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پا مانند شیر نر دوڑے کبھی در گئے روتے کبھی در گئے روتے کبھی ادھر دوڑے لٹی ہوئی وہ کمائی بسا تلاش ملی زمین پہ خون میں غضب زمین پہ خون میں غضب کی لاش ملی عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی ترس ہوٹو پا نکلی ہوئی زبان دیکھی کمر سے چرپا زردی لبوں پہ جا دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا سنا دیکھی پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے حسین دیکھتے تھے حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات آل محمد کی ذات پہ اس سے بلند ترین درود ہدیہ کریں مل کر بابا سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا حبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات على محمد وآل محمد. نماز
जमात अच्छी लगती है, सलात और सलावत बा जमात, मिलकर बावाज़े बुलंद अल्लाह। वजह है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। इज़ान गिरामी क़द्र, हम उस परवरदिगार आलम के लिए जो पंजे तन को खल्क करके खालिक बन गया, हम उस परवरदिगार आलम के लिए जो पंजे तन को रिज़्क़ देके राज़िक बन गया, हम उस परवरदिगार आलम के लिए जो इनकी हम्द करके हामिद बन गया। परवरदिगार चाहता रहा इनकी सना होती रहे, ये चाहते रहे उसकी सना होती रहे। 14 ने इनका जिक्र इतना बुलंद किया जितनी इनमें ताकत थी, खुदा ने इनका जिक्र इतना बुलंद किया जितनी खुदा में ताकत थी। दुरूद पढ़े मिलकर फिर भी इससे बेहतर दुरूद हदिया करें आले मोहम्मद की ज़ात। अली जाने के राबिया का मैं आपके सामने काफ़ी दिनों से, तकरीबन आज 6ठा रोज़ है, बनियाने मरसूस यानी मौला अली की कोई ना कोई एक जंग पेश कर रहा हूँ, और कल ये सिलसिला इख्तिताम पसीर हो जाएगा फ़ज़ाइल की हद तक। फिर आपसे बशर्ते ज़िंदगी बताई मोहम्मद वाले मोहम्मद 9 मुहर्रम सुबह और शाम में मसाइल पे मुलाकात होगी। तो मेरे पास तकरीर को कामिल करने के लिए, मौजू को कहीं पर ख़त्म करने के लिए आज का और कल का दिन है। देखिए मैं ये कह के गुजरा हूँ, वैसे तो अली की 87 जंगें, अगर साल भी आप मेरे साथ बैठ जाए तो मैं आपको सिर्फ जंगें सुनाता रहूँगा। लेकिन मैंने सोचा था इस मुख्तसर दिनों में और आपकी एक मखसूस अदादारी को लेके ये जंगें सुनाई जाएं। और मुझे ख़ुद मज़ा आया कि रोज़ाना तज़किरा तो अली का हुआ, लेकिन हमने अली को एक मुख्तलिफ जंग में मुख्तलिफ अंदाज से मर्द मैदान देखा। मैं आपको रोज़ाना दिखलाता रहा, हर जंग में फरार करने वाले और होते थे, हैदर कर्रार और होता था। आपको तकरीबन हर जंग में दिखाया कि कुछ लोग जाते ज़रूर थे लेकिन लड़ते नहीं थे। वाहिद अली था जो हर जंग में लड़ता था। इज़ान गिरामी क़द्र वही अली कि जिसने इस्लाम को प्रेसिडेंस दी, इस्लाम के ऊपर किसी को फौकियत और प्रियोरिटी नहीं दी, हत्ता कि अगर खिलाफत भी मिली तो उसको भी ठोकर मार दिया। भाई मैं अपनी चीख सकता, मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाएगा, अब आपने मेरा साथ देना है, वरना तो बस फिर बातें करते हैं और ख़त्म करते हैं। इज़ान गिरामी क़द्र, अली ने इस्लाम को फौकियत दी। लिखा ये है कि एक मरतबा जब अली मिंबर बरसर खिलाफत आए तो जो लोग नबी के बाद आए मिंबर पर, उन्होंने एहतराम रसालत में एक जीना मिंबर का छोड़ा। जो नबी के बाद आया उसने एक जीना छोड़ा एहतराम रसालत में, जो उसके बाद आया उसने एक जीना छोड़ा, जो उसके बाद आया उसने एक और जीना छोड़ा। अब नबी को लेके और बाकी 3 जो अफराद आते रहे, 4 जीने थे, चारों जीने हो गए ख़त्म। खिलाफत का दिन अली की आ गया। मैं ममनून हूँ जो पहुँच गया। बोलो भाई, खिलाफत का दिन अली का आ गया। अब जुमला कह रहा हूँ, पूरी कोशिश सुनना। नबी यहाँ बैठे, 3 आके बैठ के सीढ़ियाँ खत्म। अब तो उनके जैसा आता वो खत्म उठ के बैठ जाता, वो तो डिग आउट करके खड्डा खोद के बैठ जाता, लेकिन आना अली को था। अच्छा, बैठना अली को था, मौत इनको आ रही थी। बैठना अली को था, मौत इनको आ रही थी कि बैठेंगे कहाँ। मदीने वालों ने अजीब मंजर देखा। अच्छा, वो जो जिसको बैठना था वो तो आराम से सुकून से घर में था। अच्छा जी, मरने वाले मर रहे थे, बैठना मेरे मौला को था, मौत इनको आ रही थी। खुद अली फरमाते हैं, मेरी विलायत का, मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए वो औरतें जिनके चेहरों को तलबे अशराफिया यानी एलीट क्लास की औरतें जिनके चेहरों को सूरज ने भी नहीं देखा था, वो बाल खोल के मेरा मंजर देखने के लिए आ गए थे। मैं ममनून हूँ जो बोल रहे हैं। अली फरमाते हैं, मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए बूढ़े लाठी टेक कर आए, कुछ बच्चे घुटनों के बल चल कर आए। अली फरमाते हैं, मदीने की गलियां ऐसी कचा खच भरी थी, लग रहा था दीवारों पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। ऐसे देखने के लिए खिलाफत का मंजर आया, इतना रश था।
آئے ہائے اب میں کیسے پیش کروں. اب علی چلے. علی نے رسول کا امامہ باندھا. وہ ابا رسول کی پہنی. انما یرید اللہ کی چادر اوڑی. انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی پہنی. ارے والناس کی دھونی تھی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ نظریں لگانے والے تو بہت تھے. نظریں لگانے والے تو بہت تھے. والناس کی دھونی تھی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے. والشمس والضحیٰ کا کلا لیا. جلنے والوں کو جلا کر اپنی مستی میں آ کر آئے ہیں. جلنے والوں کو جلا کر اپنی مستی میں آ کے اللہ کا شعر چل رہا تھا. فرشتوں نے استغفار کیا. اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. حوروں نے حمد و ثنا کی. بادل نے سایہ کیا. لو عزادارو ابو طالب کا بیت الشرف کھلا. علی کے لئے اللہ کے قدم باہر نکلا. میں نے غلط بات کی بھائی. اب اللہ کے قدم باہر نکلے. وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ ید اللہ باہر نکلے نا. اب جب قدم باہر نکلے تو تاریخ میں لکھا کہ ایک مرتبہ علی کے قدم باہر آئے. علی آئے اور آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے. رستہ وہ کہتے ہیں نا بس ملیر والا ہی سمجھیں گے تو کون کی لینگویج میں بولوں آٹو بچے والا ماحول بن گیا. تو علی چلنا شروع ہوئے اور مدینے کی مسجد میں. اب ناؤ اٹس ٹائم فار ڈیسیجن کہ علی نے بیٹھنا کہاں ہے. یہ تو ہم علی کے سیٹ پہ بیٹھیں گے. سیٹس تو ہو گئی ختم. کوئی سوچ رہا تھا نیا ممبر بنوائیں گے. اس کے ذہن سے غدیری نہیں نکل رہی تھی. کوئی سوچ رہا تھا نیا ممبر بنے گا. میں خیبر تک جانے کے لیے تمید کھینچ رہا ہوں. کوئی سوچ رہا تھا کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے. اللہ اکبر. اب میں جملے کہوں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. علی آئے. علی نے پہلا قدم ممبر پہ نہیں رکھا. ان کی حسرتوں پہ رکھا. پہلے سے کفر کو کچلا. دوسرے سے نفاق. تیسرے سے شرک کو کچلا. ان تینوں کو کچلتا ہوا نبو امامت وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں رسالت بیٹھا کرتی تھی. لوگوں نے کہا ارے علی تم نبی کی جگہ پر آ گئے. کہا چھپو میں یہ میرے پیر تو وہاں جو دوش ہے محمد پہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیر تو وہ ہیں جو محمد کے دوش پہ بلند ہوئے. مجھے کیا تو بتا رہا ہے. اچھا اتنے میں کہنے لگے چلو ایک کھڑا ہوا کہنا کہ یا علی تخت مبارک. یا علی تخت مبارک. ایک اور کھڑا ہو کہنے لگا یا علی تخت مبارک. ایک اور کھڑا ہو کہنے لگا یا علی تخت مبارک. جب یہ مسلسل ہوتا رہا چلتا رہا نا یا علی تخت مبارک یا علی تخت مبارک. علی آپ کو تخت مبارک. جانتے ہو اتنے میں علی کا نوکر تھا ساسا بن سوہان. توجہ میری جانب. ساسا اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو. کہا یا علی تخت مبارک یا علی تخت مبارک یا علی تخت مبارک. ایک مرتبہ ساسا کو جلا لایا. ساسا نے کہا باقاعدگی کی مسند پر اللہ کا ولی آیا. باقاعدگی کی مسند پر اللہ کا ولی آیا. حقیقی وارث ممبر محمد کا وصی آیا. وہ علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی. مبارک تخت کو دینا کہ آج اس برن یا علی یا علی. مبارک مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پر علی. زمانہ قید رکھ کر کے دیکھیے رمضان بھائی اگر انسان کبھی خدا کی نعمتوں پہ غور کرے تو ولایت عظمیٰ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. کہا بھائی اب مجھے نہیں پتا آپ کا مجمع کیسے سمجھے گا. علامہ حضرت حسن زیدی میرے بزرگ بیٹھے انہوں نے سنا ہوگا. وہ فرماتے تھے کہ اگر انسان غور کرے تو خدا نے انسان کو بڑی نعمتیں دی ہیں. توجہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان اپنی بالوں سے دیکھے نا اس کو ڈائی کرتا ہے. جوان بیٹھے میں کیا کروں. جس کو ڈائی کرتے ہیں بلوور کے بغیر تو باہر نکلتا ہی نہیں میں. جس کو وہ سنوارتے ہیں نہیں بال آپ غلط نہیں سنوارتے. یہ تو محمد بھی سنوارتے تھے. ارے جس کے بال اللہ نے سنوارے تھے وہ اپنے بالوں کو سنوار کے نکلا کرتا تھا. سبحان اللہ
سبحان اللہ اور شمس و ضحیٰ کے بالوں میں نبی کنگھی کر کے نکلتے ہیں، تو بال سنوارنا غلط نہیں ہے، جس کو بلور دے کے نکلتے ہیں وہ بال بھی نعمت ہیں، آنکھیں بھی نعمت ہیں. اب قیدی صاحب کے جملے پوری چکی جمل بسم اللہ بسم چکی اللہ جمل میں نے پڑھی نہیں، حالات کے پیش نظر میں اس جملوں میں پڑھ جاؤں گا. لیکن فرماتے تھے کہ اگر انسان غور کرے تو خدا کی نعمتیں بے تحاشا ہے. وہ دیکھیں تو اس کی 2 آنکھیں نعمت، ان 2 آنکھوں میں 7 نور کے پردے رکھے. مجھے میتھس کم آتا ہے، 7 2 آپ پڑھے لکھے 7 2 کہنے لگے اگر خدا غور کرے تو اللہ نے 2 آنکھیں رکھی، جو پریشان ان کی پریشانی کو توڑتا ہوں میں، اس میں 7 پردے رکھے. 7 کو کہنے لگے 7 ساکھ میں، 7 ساکھ میں کہنے لگے اگر وہ پردے نہ ہو میں ممنون میں ممنون میں ممنون. کہنے لگے اگر وہ 7 پردے نہ ہو تو انسان بینا رہ جائے گا. کہنے لگے پتہ چلا اگر 14 کا نور آنکھ میں نہ ہو تو انسان اندھا ہے. پھر آگے کہنے لگے کہا بھائی، وہ کہنے لگے اس آنکھ کے نیچے ناک ہے. یار میں پوری میں پورے سب پڑھ دوں گا خلافت و جبل. کہنے لگے آنکھ کے نیچے ناک ہے، اور کہنے لگے ناک کا لمدر بھائی یاور بھائی کمال یہ ہے کہ میں اگر چاہوں آنکھ کا کام ناک سے لوں ممکن نہیں. یعنی میں سونگنا آنکھ سے جاؤں. تو کہنے لگے اگر کوئی کسی کے پہلو میں بھی آ جائے ہائے 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 کوئی اگر کسی کے ساتھ آ جائے تو اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. میں نے سب پڑھ دیا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، سوچیں. پھر کہنے لگے ایک رکھی ہے زبان. کہنے لگے اگر یہ نہ ہوتی میں ممبر پر نہ ہوتا. میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا. کہنے لگے لیکن اس کو بنایا لال رنگ کا. پتا نہیں یار، میں ممنون، یہ ممنون 1 2 3 کچھ ہاتھ اب بھی پریشان بیٹھے ہیں. آج سب کو لے کے چل رہے ہیں. خیبر میں ایسے نہیں جاؤں گا، ورنہ باخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں خیبر نہیں سناؤں گا اگر ساتھ نہیں آؤ گے. تو سارے آ گئے ہو نا. کہنے لگے یہ زبان رکھی، اس کو بنایا لال رنگ کا. کہنے لگے اس کے اوپر دانتوں کا پھاٹک لگا دیا اور 2 ہونٹوں کا پہرا لگا دیا. کہنے لگے یہ لال رنگ والی. یار میں ممنون. کہنے لگے میں زبان کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور بچ جائیں. کہنے لگے میں چیخ کے بولوں گا، میں زبان کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے یہ لال رنگ والی جب تک اندر رہے ٹھیک رہتی ہے، باہر آئے سبحان اللہ. صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لال رنگ والی یعنی زبان تک اندر رہے. اوکے جب باہر آ جائے تو یہ فساد کرا دیا. بھائی جب یہ باہر آتی ہے تو وہی نا غالم گلوچ ہوتی ہے، آپ لان تان ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں زبان کی بات کر رہا ہوں. ایک درود پڑھیں بہتر انداز. صلی علی محمد. لگے انسان علی کے معجزات اور علی کے کمالات علیٰ گرامی قدر آقا علی، امام علی، مدعا علی، مولا علی، امیر علی، رہنما علی، ہر بے کس و مظلوم کا ہے آسرا علی. کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی. مانگا ہے شیر حق کا دلاسا رسول نے، میں کیا کہوں علی کو پکارا رسول نے. ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی، ٹوٹیں گے دل کے جان تو یاد آئیں گے علی، لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی. مشکل میں جب نہ آ کے کرے گا کوئی مدد، کہنا پڑے گا آپ کو بھی یار. یہ جابر بن عبد الانصاری کہتے ہیں میں گھروں پہ دستک دیتا تھا. میں کہتا تھا بچوں کو باہر لاؤ.
علی کے فضائل پڑھتا تھا. اگر بچے مسکرا دیتے تھے تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے تمہاری ماں صاف ہے. نبی کہتے تھے اگر بچے کا چہرہ اتر جاتا تھا تو کہتے تھے کردار ماں پہ تحقیق کرو. اور دیکھیے جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ہم کسی بزم میں بیٹھے ہوتے تھے ہمیں چیک کرنا ہوتا تھا کہ مومن ہے یا نہیں. سوائے کے محرک اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. نعرف ببغض منافقین ولایت علی ابن ابی طالب. ہم علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے. محمد اگر اس کا چہرہ آپ کی طرح کھل جاتا تھا, مومن اگر پھٹکار برس جاتی تھی, محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان. بڑے مل کر بابا زمانہ کہتا ہے زمانہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ممبروں سے فلانے کا فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے, صرف علی علی کرتے. دیکھیے یہاں پہ رکو, میں نے کہا ہم اپنے ممبروں سے جنت کے قرض داروں کا نہیں خریداروں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم فراروں کا نہیں کراروں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم فسادیوں کا نہیں جہادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم عشیر والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم غدیر والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. استاد علامہ طالب جوہری مجلس پڑھ رہے تھے لاہور میں. اب دیکھیں لاہور کا تو ہے, وہ مجلس پڑھ کے اترے طالب جوہری صاحب, تو ایک رکا آ گیا کہنے لگے آپ نے آج تو علی کو حد سے بڑھا دیا. طالب جوہری آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. جوہری صاحب نے ایک جملہ کہا آپ مجھے علی کی حد بتا دیں, میں کل سے نہیں بڑھاؤں گا. کیونکہ سچ کا کب جھوٹ پہ ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں. جو کہا رب نے زمانے کو سنا دیتے ہیں. ان کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ شیعہ عجیب ہیں. ایک تو یہ توحید پڑھتے ہی نہیں, رسالت پڑھتے ہی نہیں, علی 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 کرتے. ہم نے کہا اس لیے علی علی کرتے تاکہ یا نبی کہنے کی تمیز آ جائے. کہنے لگے جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو پھر آہستہ لگاتے ہیں. رسالت میں تھوڑی بہت سی جان آتی ہے. جیسے ہی علی کا نام آتا ہے ایسے جوش آتا ہے کہ جوش میں ہوش بھی کھو بیٹھتے ہیں. میں نے کہا دیکھ بھائی غلطی تیری نہیں ہے. اگر ہمارا مقابلہ خدا کے منکروں سے ہوتا تو ہم نعرہ توحید بلند کر کے لگاتے. اگر ہمارا مقابلہ رسالت کے منکروں سے ہوتا ہم نعرہ رسالت بلند کر کے لگاتے. اگر ہمارا مقابلہ مجبوری ہے ولایت کے منکر سے ہم کل بھی نعرہ حیدری بلند کر کے لگا, آج بھی نعرہ یہ علی. اچھا دیکھیے علی سے محبت نہ ہماری ایمانی نشانی ہے. وہ تو نبی کی حدیث ہے کہ اے علی اب میں ممبر پر ہوں, آپ فرش اعضا پر ہیں. جس کی جو میں بہت میرے اندر عادت نہیں کہ میں حلالی اور گالیاں دیتا پھروں. جو ولد الحلال ہوگا وہ آپ سے محبت رکھے گا. جو ولد الحرام ہوگا یعنی جس کی شجرہ فیملی کا خراب ہوگا وہ مر تو سکتا ہے تو اس سے محبت نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیے ابھی جملہ بھی آیا, میں سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن ذہن میں آ گیا. میں نے کہا اتنے اچھے انداز سے سننے حوالے کروں. بولول لانا کو جانتے ہیں, دیکھا کیسا ہے, نام سنتے ہی ہنسی آ گئی. ہارون رشید تھا, اس نے کہا بہلول 40 میرے ذہن منہ سے نکلنے والا تھا 40 ان کو بلا کر لاؤ جو ولد الحرام ہے یعنی حلالی نہیں ہے. بہلول گئے, منٹ نہیں لگایا 40 پکڑ کے لیا. اس نے کہا ہے اتنی جلدی, ابھی تو گیا تھا لے آیا, کیا چیک کیا, کیا نہ
نا آپ ساتھ آئے ہو, چھوڑنا نہیں مجھے. کیا چیک کیا؟ یا تو چھیڑتے نہیں یا چھوڑنا نہیں. کیا چیک کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پھر کیسے لے کے گئے؟ سارے حلالی نہیں ہیں. تجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا کون ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے؟ یہ آ گئے کہ یہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کا شجرہ خراب ہو, جس کی ولادت خراب ہو, جو حلالی نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حلالی اور علی سے محبت کرے, اور ایسا پاسبل نہیں ہے جس کی ولادت خراب ہو وہ علی سے محبت نہ کرے. میں نے کہا کون ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے؟ یہ فوراً آ گئے. اگر کہہ تو اور باہر کھڑے ان کو بھی لے. یعنی گرامی قدر, ماں کی آغوش سے جو پہلا نام سیکھتے ہیں وہ ہے علی کا نام. دیکھیے آپ پڑھتے ہیں نماز, ماشاءاللہ سے نمازی مجمع ہے, سورہ الحمد پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم یہ صراط الذین ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ جو وی آئی پی پرسنز تھے نا, نہیں وی وی آئی پی, ویری ویری امپورٹنٹ پرسن جو تھی نا, ان میں سے جو وی تھے, میں کیا پڑھوں یا نام لے دینا, وہ کھڑے ہو مدینے کی مسجد میں, یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بی سیٹڈ. اچھا دیکھیے انگریزی تھوڑی سی پڑھا دیتا ہوں. جب کسی کو پیارے انداز سے بٹھانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بی سیٹڈ, تشریف رکھیے. اور غصے سے بٹھانا ہوتا ہے کہ سٹ ڈاؤن, بیٹھ جاؤ. نبی نے پیار سے کہا بی سیٹڈ, تشریف رکھیے. کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا؟ بیٹھ جاؤ. پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اے زمین و زمان, مکین و مکان, کون و مکان کے وارث, صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا بیٹھ جائیں. تاریخ میں لکھا ہے 7 مرتبہ وہ بزرگ اٹھے. نبی نے کہا بیٹھ جائیں. اچھا یہ تو جانتے ہو نا قرآن پاس والوں, مسجد میں ایک دروازہ کھلتا تھا. ہاں ہاتھ اٹھا, میں ممنون ہوں آپ کا جو بول رہا ہے, جوانوں ہاتھ اٹھانا. ایک دروازہ کھلتا تھا, وہ دروازہ کھلا, وہ باہر نکلا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. وہ باہر نکلا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب دیکھیں بڑی فطرت کی بات کر رہا ہوں, فطری بات کر رہا ہوں. ادھر سے کوئی باہر نکلے, میں بھی دیکھوں گا, اور اب دیکھیں ایسے ہی مسجد کا دروازہ کھلا, ابو طالب کا, پریشان نہ بیٹھے, ابو طالب کا نور نظر باہر آیا. پڑھ دیتا ہوں کافی حدیث. ابو طالب کا نور نظر باہر آیا, بس ابو طالب کا نور نظر باہر آیا اور وہ کھڑے ہو گئے. فوراً ضائع مت کیجیے گا, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے بھی ان کو علی کو دیکھا, ان سب نے بھی علی کو دیکھا, وہ یہی پوچھ رہے تھے صراط مستقیم کیا ہے. جملے آپ کے حوالے, میں ممنون ہوں جو ہاتھ اٹھ گئے کہ اب سب نے علی کو دیکھا, نبی دیکھ رہا ہو کھڑے گئے, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے ہو. یا علی یا علی یا علی مدد اب ایک مرتبہ کہا دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے ہو گئی بات. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. علی کی ذات کو سمجھو, علی کی پرسنالٹی کو سمجھو, علی کی اہمیت کو سمجھو. علی اس ہستی کا نام ہے, زمانہ علی کا ادراک ہی نہیں کر پایا میرے دوستو. ایک درود پڑھنے نہیں کر پایا. قدر علی مولا کائنات, علی جناب امیر ہے. ارے آگیا میں جنگ کی طرف جا رہا ہوں, میں خندق پوری نہیں سناؤں, خیبر پوری نہیں سناؤں گا, انشاءاللہ کل سے اس کو مسلسل کروں گا. آج کچھ باتیں کرنی ہے, سٹارٹ ہو جائے گا, بڑی جنگ ہے وہ. عزیزان گرامی قدر, علی نے اپنا اسلحہ, کبھی علی کا اسلحہ بغیر چلے اسلام پڑھا کر آیا.
صرف تلوار سے مار کے اسلام کو جیت نہیں دلوائی، چلی نہیں ہے ذوالفقار، یہی ہے تیغ دوسر راسمہ سے آئی ہوئی، بنی بنائی ہوئی اور سجی سجائی ہوئی، بسر رفاقت حیدر میں اس نے راتیں کی، نہ ڈرتی ایسی کہ شیر خدا سے باتیں کی۔ تو دیکھیے یہ بات بھی بتا دوں، یہ کتاب میرے پاس ہے، میں دکھا دوں گا۔ جناب فاطمہ کی آپ دنیا میں آمد کیسے ہوئی؟ جب رسول ادھر انداز میں درود دیا کریں۔ جب نبی مکرم معراج پہ گئے تو نبی کو ایک نور کھلایا، ایک سیب کھلایا، وہ دیا، نبی نے اس کو کھایا، اس کا آدھا حصہ نبی نے چھوڑ دیا۔ روایت ہے کہ اسی کی وجہ سے جناب فاطمہ کی دنیا میں آمد ہوئی، اس نور کے ساتھ۔ درود پڑھیں۔ علی ایک دن گھر میں آئے، دیکھا سیدہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی انجینئر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، کوئی کہیں بڑی اچھی پوزیشن سے بیٹھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے کہہ دیا تلوار باتیں کرتی تھی، ہنسنے لگے، کہنے لگے تو بھی پڑھا لکھے ہو کے جاہل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اگر علی کی محبت میں پڑھا لکھے ہونا جاہل ہو تو میں جاہل ہی ٹھیک ہوں اور تم عقل مند ٹھیک ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں ویسے پڑھا لکھا، میں ویسے جاہل جیسے ابو طالب، تم ویسے پڑھے لکھے جیسے ابو جہل۔ اب جن کو یہ سمجھ نہیں آتا تلوار باتیں کرتی ہیں، ان کو یہ سمجھ ختم ہوگا تلوار آسمان سے آئی۔ میں نے کہا علی آئے، زارا کسی سے باتیں کر رہی ہیں، کہ کیا یا فاطمہ، پہلی بات سن پڑھ رہا ہوں، یا فاطمہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کہ اپنے بھائی سے۔ بتاؤ میرے تھا کو نہیں، کس سے؟ کہ اپنے بھائی سے۔ فاطمہ اب ہمیں سنانے کے لیے کہہ رہے تھے، کہ فاطمہ جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ کہ یا علی آپ نے بابا کی حدیث نہیں سنی؟ بابا نے کہا تھا وہ اچھا یہ سیب کوئی عام سیب نہیں تھا، نور کا سیب تھا، وہ جو نور کا سیب میں نے آپ نے آدھا کھایا تھا، اس کی وجہ سے میں دنیا میں آئی۔ آدھے سے خدا نے ذوالفقار کو خلق کیا، آدھے سے خدا نے ذوالفقار کو خلق کیا، یعنی یہی ہمارا رشتہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا میاں حنیف نے کیوں کہا تھا عقیل گر ہے، یعنی عقل والا وہ ہے، عقیل گر ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا۔ سے بچے علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے۔ کبھی یہ پڑھی بغیر چلے علی کے تلوار نے کلمہ پڑھایا، تاریخ میں لکھا کہ ایک مرتبہ زہرا گھر میں تھی، ایک راہب تھا عیسائی جو ونس ان اے بلو مون نکلتا تھا، سال میں ایک مرتبہ اپنے دہر سے نکلتا تھا، بڑی عمر کا تھا، بلکہ سفید تھی، جھکی ہوئی تھی، کمر بکھری ہوئی تھی، سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا تھا اور کہتا تھا کوئی سوال ہو پوچھو۔ نبی نے کہا یا علی آج اس کو کلمہ پڑھا کر آنا ہے۔ علی میں بتا رہا ہوں، علی نے صرف جنگ میں تلواریں نہیں چلائی، کل 7 محرم کے بعد کوئی بچے پیغام لے جائے قبلہ آئے تھے، وہ جنگیں سنا کے چلے گئے، یعنی تلوار سے پھیلا اسلام، کردار سے نہیں پھیلا۔ آج بتا رہا ہوں کردار سے کیسے پھیلا، اور تلوار بغیر چلے کیسے، کلمہ پڑھا کر آنا۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ اچھا مولا علی ینگ ہے، اب مجھے ایکوریٹ مجھے ایج نہیں یاد، علی 20-22 سال 23 سال 24 سال سے اوپر، یعنی 25 ایئر سے کم ہے علی کیوں ہے؟ علی چلیں، مجمع لگا تھا، وہ راہب باہر آیا، علی آئے۔ اچھا وہ ایسا تھا کہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جواب دیتا تھا، آج جب آیا تو اس کی زبان میں لکنت تھی، بھائی بولیں آپ، آج زبان میں لکنت تھی۔ لوگوں نے کہا تو بڑے اچھے انداز میں جواب دیتا ہے، آج تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ اس کی نظریں چلی وہاں جا کے رک گئی جہاں فاطمہ کا شوہر کھڑا تھا۔
جہاں فاطمہ کا شوہر کھڑا تھا کہ وہاں جا کے نظر رک گئی. ایک مرتبہ کہا کیا کروں یہ جوان مجھے بولنے نہیں دیتا, یہ جوان مجھے بولنے نہیں دیتا. دیکھو میرا گلا میرے ساتھ نہیں ہے, تم ساتھ نہ چھوڑنا. یہ جوان مجھے بولنے نہیں دیتا. مرتبہ کہنے لگا تو تمہارا نام کیا ہے؟ علی نے کہا مجھے ایلیا کہتے ہیں. انجیل ہے, راہب ہے, کرسچن ہے. میں نے ہاتھ جوڑ دیے. یہی صرف میں خیبر کا رب بنا رہا ہوں. میں نے ہاتھ جوڑی. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پہ علی بتاتے ہیں, کہیں پہ حیدر بتاتے ہیں, کہیں شنشب بتاتے ہیں. کہ محمد علی جہاں جس نام کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. ارے بھائی توریت میں شنشب تھا اس لیے توریت والوں کو شنشب بتایا. انجیل میں ایلیا تھا اس لیے ایلیا بتایا. مسلمان علی سے واقف ہے, علی بتایا. رب کی ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے لڑنا. خیبر میں لگایا. اچھا ٹھیک ہے بتایا. اب اس نے کہا سنا ہے تو بڑا عالم ہے. علی سے کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے. کہا ہاں. کہنے لگا میں کچھ سوال پوچھوں تجھ سے. مولا نے کہا پوچھ. کہنے لگا وہ ایک کیا ہے جو دو نہیں, وہ دو نون ہوں, وہ دو کیا ہے جو تین جس کا دوسرا نہیں, وہ تین کیا ہے جس کا تیسرا نہیں, وہ چوتھا کیا ہے جس کا پانچواں نہیں, وہ پانچواں کیا ہے جس کا چھٹا نہیں, وہ چھٹا کیا ہے جس کا ساتواں نہیں, وہ ساتواں کیا ہے جس کا آٹھواں نہیں, وہ آٹھواں کیا ہے جس کا نواں نہیں, وہ نواں کیا ہے جس کا 10واں نہیں, وہ 10واں کیا ہے جس کا 11واں نہیں, وہ 11واں کیا ہے جس کا 12واں نہیں. ہمارے میں نے ایک جگہ تقریر کی, ہمارے بڑے چاہنے والے میری تقریر کو بڑا پسند کرتے تھے. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. سلام گزارتے جناب ذوالفقار صاحب, بڑی میرے مداحوں میں سے بڑی مجلس پسند کرتے تھے. انہوں نے میرا یہ ٹکڑا ریکارڈ کیا اور میرے خیال سے کہیں سرکاری ادارے میں تھے, وہاں جا کے سنا. آپ یقین مانیں گے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, وہ باقاعدہ وہ لوگ جو مجلس سنتے نہیں تو میری مجلس سننے آئے اس جملے کی وجہ سے. کہنے لگے جن کا امام ایسے سوالوں کے جواب دے, اور ایک درود پڑھ دیں ان کے بلندی درجات کے لیے. جب میں ممبر پہ جاتا تھا کہتے تھے یہ سنو اتنے عجیب شعر. علی نے کہا اس میں مشکل نہیں ہے. اچھا اس نے 100 تک پوچھے ہیں, مجھے 100 تک یاد نہیں ہو نہ مجھے ملے. اس نے 100 تک پوچھے, وہ 11 کیا ہے, 12 کیا ہے, 13 کیا ہے, 14 کیا ہے, 15 اور 99 and so on 100. علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. بولو بولو سادہ ہو. وہ 2 زمین اور آسمان ہیں, وہ 3 ہر مذہب میں طلاقیں ہیں جس کی 4 انسان آگ مٹی پانی سے مل کر بنائے. 5 نمازیں فرض ہیں. 6 اللہ نے کائنات 6 دن میں بنائی. 7واں جنت کے 7 دروازے ہیں. 8واں بھائی بنی اسرائیل کے 8 بزرگ تھے. 9واں بھائی جو فرشتے آسمانوں کو چلا رہے ہوتے وہ 9 ہے. 10واں حاجی کے 10 دن ہوتے. 11واں کوئی نہیں. یعقوب کے 11 بیٹے تھے, کہاں بیٹھے ہیں. 12واں کوئی نہیں. سن لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں. 13واں کوئی نہیں. محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں. 13واں کوئی نہیں. علی ولی اللہ 12 حروف ہیں. 13واں کوئی نہیں. جس محمد نے بھیجا ہے اس کے 12 حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ. کہنے لگا اب آگے میرا موضوع. کہنے لگا علم سے تو تیرے متاثر ہو گیا. کہا اب ایک مسئلہ ہے, تیرے پاس ایک تلوار بھی ہے. میں آپ کو اصلوں کی شہرت ہوتی ہے. موضوع میرا بنانے محسوس ہے. رافیل کے چرچے آج تک ہیں. اچھا
ابراہیم لنکن انڈیا کا ایئر کرافٹ کیریئر جس پہ جہاز اتر سکتے ہیں موجود ہے. امریکہ کا سوری انڈیا کا وکرانت جو یہاں کے کھڑا ہوا تھا ایئر کرافٹ کیریئر چرچے آج تک ہیں. آپ کے رافیل کے چرچے آج تک ہیں اور جو گرے تھے ہے نا چرچے. ایران کی پرانی ٹیکنالوجی کے چرچے آج تک ہیں. امریکہ کے ڈرون کے چرچے آج تک ہیں. تو اسلحوں کے نہیں میں جملہ بدلوں غلط کہہ رہا ہوں. بہادر سپاہیوں کے اسلحوں کے چرچے ہوتے ہیں ورنہ نامردوں کی تو تلواریں زنگ میں پڑی رہتی ہیں. اچھا اب کہنے لگا میں تیرے علم کا معتقد ہوں. اب ایک جملہ کہنے اس کے لیے پڑھا ہے کہ سنا ہے تیرے پاس تلوار ہے, سنا ہے تیرے پاس تلوار ہے. اب جناب سیدہ روایت کرتی ہے مدینے میں کا تلوار ابھی لٹکی ہوئی تھی دیوار پہ, بس میں نے اتنے میں دیکھا کوئی ہاتھ آیا, تلوار غائب ہو گئی. میں پریشان ہو گئی, بابا سے کہوں گی. ایک مرتبہ اس نے تلوار کو دیکھا, کہتا یا علی کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا, واپس آیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا ذوالفقار چلی نہیں, کلمہ پڑھا دیا. اب جملہ کہوں ارے یعنی منہ دکھائی میں اسلام قبول کروا. بس 2-3 جملے مجھے خیبر پڑھنی. آج اعلان گرامی قدر اس دن میں نے کہا تھا کہ علی کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں دو چار مصرے سنانے لیکن پوری قوت سے سوچ رہا تھا جب آپ اتنے پیارے انداز سے آساتائیں رکھے ہوئے تھے کب سے آج کے لیے میں حوالے کر رہا ہوں میرے موضوع سے. ٹھیک ہے چلیں گے. بسم اللہ بسم اللہ پیش کروں. بسم اللہ. ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجیے, نام علی بھی عین سے ہے میرا نام بھی. اس کو نکال دینا, نام علی بھی. جی میں ممنون. ہو گئی بات, ختم ہو گئی. میں نے بہت وقت لیا. بس میں چاہ رہا تھا خیبر کل سے منسلک ہو جائے. بس ایک جنگ ہے جسے جنگ خیبر کہتے ہیں. آج شروع کر رہا ہوں, کل کمپلیٹ کروں گا. ٹھیک کیسے بولوں یہ وہ جنگ ہے. اگر جنگ نہ ہوتی تو علی نمایاں نہ ہوتا. اس جنگ میں نبی نے اچھا دیکھیے خیبر جو ہے نا یہ جو اسرائیل ہے یہودیوں کا ہے نا, خیبر پہ یہودیوں کا قبضہ تھا. آج پڑھ کے کہہ رہا ہوں, میں بڑی ریسرچ کے کر کہہ رہا ہوں. تاریخ خمیس ابن بکر ایک سعودی عرب سے کتاب چلی ہے, اہل حدیث عالم نے لکھی ہے, غزوات علی کا ایٹلس کہتے ہیں جس میں سب کچھ موجود ہو. 3 غزوات علی, 4-5 کتابیں پڑھ کے یہ جنگ پڑھ رہا ہوں. اب تھکنا نہیں, بس جا رہا ہوں 5 سے 7 منٹ مسائل پر, کل کمپلیٹ کروں گا. نہیں آپ تو سن رہے ہیں پھر یہ تھک جائیں گے, میں میرا گلا نہیں ساتھ دے گا. آپ کی میں ممنون ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پڑھیں لیکن بس کوئی توجہ رکھ کے ختم ہوگی. بس مجھے شاہ نجف نے اتنا بتا دیا کہ کب مجلس مکمل کرنی ہے. مومن کی تھکن سے مجھے بدل جاتا ہے کب کمپلیٹ کرنا ہے. بس جا رہا ہوں. خیبر تھی. اچھا کیا کر اتنا خیبر جو تھا اتنا مالدار تھا, 2-2 لاکھ کھجوروں کی ٹوکریاں یہاں سے روز نکلتی تھی. یہ کیا کرتے تھے, یہ چاہ رہے تھے ودن دا سٹی ہم بغاوت کریں, یعنی خیبر میں بیٹھ کے مدینے پہ نبی کی حکومت پہ قبضہ کریں. جو قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے. بس تھکو نہیں تھا, دیکھو یہ لوٹ لیتے تھے. ٹھیک ہو گئی, ختم ہو گئی, لوٹ لیتے تھے. ایک دن نبی اللہ نے کہا ہم نے جنگ کرنی. بس نبی نے کہا کتنا مال ہے میں بتا چکا ہوں, بڑا سونا تھا. نبی نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ جائے. یار تھک رہا ہوں یہ بھائی, کون ہے جو میرے ساتھ جائے. اب آپ کی تھکاوٹ ٹوٹے گی انشاءاللہ, مشکل مولا علی پہ مجھے پورا یقین ہے. نبی نے کہا جو میرے ساتھ جنگ میں جائے گا اس کو جوان 2 اونٹ سونے چاندی سے لدے ہوئے دوں گا. آ گئے میرے ساتھ. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے اپنا چولا سیدھا کیا. یہ مرب نے اپنے آپ کو سمجھ کے رکھا ہے. پھر رات میری ہے بھائی, اگر ایسے کئی مرب نے اپنے آپ کو سمجھ کے رکھا ہے. میں جاؤں گا.
اچھا نا وہ 5 بزرگ تھے, انہوں نے اس کا کرتا کھینچا. انجوائے تو تب کرے گا نا جب مرہم واپس آنے دے گا. ملیر والا جملہ ضائع ہوگا, مجھے دکھ ہوگا. مجھ نے کہا کیا کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے؟ ارے بھائی تو اونٹ پہ تو جب سواری کرے گا جب مارب تجھے زندہ چھوڑ دے گا. وہ بڑے تیز تھے بزرگ, انہوں نے کہا ارے تم مال کی فکر کرو, جنگ میں وہی لڑے گا جو ہر جنگ میں جو لڑتا ہے. اگلا دن ہوا, تیاری شروع ہوئی, سب تک پالش ہو رہی ہے, کپڑے سیٹ ہو رہے ہیں. کیا کہنے اتنے میں نبی نے علی کو گلے لگایا. اب سننا, میں دکھاؤں گا سناؤں گا نہیں. علی کو گلے لگایا, کلی خدا چھوما بوسا دی, علی خدا حافظ. ایک نے دوسرے کو کونی ماری. مرضی ہے, اب اس کے بعد تو پیسے لے لو مجھ سے بھائی. کہا کہ خدا حافظ علی. نبی نے علی کو خدا حافظ. غلط سنا ہے تو تم نے غلط سنا. کہ رسول اللہ علی نہیں جا رہا, کہ نہیں علی نہیں جا رہا. آئے ہائے سارے ارمان رہ گئے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ نبی چلے, سب چلے, جہاں جاتے ہیں نا نبی کے پاس فوراً آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ وہ علی آئے گا. یار میری آواز نہیں ہے ورنہ میں تو سنا تھا خیبر. یا رسول اللہ علی آئے گا. نبی نے کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ویسے ہی پوچھ رہے تھے. آ گئے نبی نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اب بچے کرکٹ کون کھیلتا ہے وہ سمجھے گا, مجھے تو نہیں کرکٹ آتا. اوورز والا میچ دیکھا ہے؟ اوورز والا میچ ٹیسٹ میں جو ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہی کہتے ہیں نا اس کو, ون ڈے ہوتے ہیں جس میں اوور 6 نہیں ہوتے. ٹیسٹ ہی ہوتا ہے نا, اتنا تو میں اتنا پڑھا نہیں, جس میں اوور 6 نہ ہو بس فیصلہ کر لینا. جو پڑھی لکھی ٹیم ہوتی ہے نا وہ پتہ کیا کرتی ہے, نالائق پلیئر آتے ہیں نا اس کو آؤٹ نہیں کرتی, وہ ان کو آؤٹ نہیں کرتی, رن بال ضائع کرتی ہے. یہ پہنچ گئے, پرانی دوستی نکل آئی. پتہ ان کو بھی تھا 40 دن بعد کا کچھ بھی نہ کر. اچھا ایک دوسرے کو سائڈ پہ ملاقاتیں ہوتی تھی, دعوتیں ہوتی تھی, کہ یار کسی طرح 40 دن نکال دو, کسی طرح 40 days کراس کر دو. کہا کیوں؟ کہ وہ جو آئے گا وہ آئے گا, 40 دن پورے کر دو. وہ مرہم بھی تیز تھا. اچھا تھا کیا, یہ تلوار, تاریخ تبری, تلوار لے کے نکلتے تھے. کل بتاؤں گا اس کی ہسٹری. 7 قلعے تھے, اس میں سب سے بڑا قلعہ تھا قلعہ قموس. قلعہ قموس کا جو در تھا اسے کہتے تھے خیبر, اور اس پہ مرہم بیٹھتا تھا. یہ آتے تھے, ونڈو اوپن کرتا تھا, اوپر سے جھانکتا تھا, میں آؤں. یہ کہتے تھے نہیں میں جاؤں. میری آواز نہیں ہے, میں آؤں. یہ کہتے تھے میں مرہم کے پاس کہتے تھے اللہ. نبی کے خیمے میں آ کے کہتے تھے اکبر. نبی نے کہا کیا ہوا؟ جملہ کہوں, جھنڈا لے کے جاتے تھے, ڈنڈا لے کے آتے تھے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرہم کو بچھاڑا کس نے. ہاں سبھی تھے, خیبر کو. یہ میر صاحب کی ہے 4 میں سے زیادہ, مطلب کس نے جواب دیا تھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرہم کو بچھاڑا ہوتا, در خیبر نہ صحیح کچھ تو کھاڑا ہوتا. آگے نبی نے کہا کیوں بھاگے, تاریخ تبری سے پڑھ لو. سردار کہتا تھا لشکر بھاگا, لشکر کہتا تھا سردار, مجھے بہت وقت ہو گیا آج, بس ختم ہو رہی ہے. سردار کہتا تھا لشکر بھاگا, لشکر کہتا تھا, آخری جملہ, فیصلہ آپ کریں. اگر سردار بھاگتا تو نبی سردار فوج کو بدلتے, نبی فوج نہیں بدل رہے تھے, سردار بدل رہے تھے. اگلے 2 3 بس آخری جملہ, کل سے مسلسل ہو جاؤں گا. نبی نے کہا یا رسول اللہ
नबी ने कहा या परवरदिगार, इस्लाम का चेहलुम हो जाएगा अगर ये इस तरह करते रहिए, तो धक्कम पेल करते रहेंगे, रनिंग की एक्सरसाइज होती रहेगी, इनका पेट फिजिकल टेस्ट होता रहेगा, इन्होंने करना वरना कुछ नहीं है। मैं उसको छोड़ आया हूँ, खत्म, इनको छेड़ बैठा हूँ। भाई कल सारे मुझे वक्त पर चाहिए, आखिरी तकरीर है, कल को लेटना है, सारे मैं वक्त पर मिंबर पर आऊँगा, कल को लेटना है, पूरी कुव्वत से मैंने पेश करना है। मैं इन्हें छेड़ बैठा हूँ, उसे छोड़ आया हूँ, आखिरी जुमला। अब आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। नबी ऐसे दुआ मांग रहे थे जैसे कोई जंग में जर्नल फील्ड मार्शल से बात करता है। नबी ने हाथों को उठाया, या मेरे अल्लाह उसे छोड़ आया हूँ, मैं कहता था ना उसे आने दे, इन बेचारों ने लड़ना नहीं है, उसे छेड़ बैठा हूँ, उसे छोड़ आया हूँ, बस खत्म हो गई तकरीर, आखिरी जुमला पूरी कुव्वत से। अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है, मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ। हाथ उठाए मैं, आवाज आई मोहम्मद आप गलत कर रहे हैं, यह है खैबर का दर। नहीं, नारा आएगा भी नहीं, आखिरी जुमला, यह है खैबर का दर। आप इनको क्यों लड़ा रहे हैं, जुमला खत्म था, मसाइब पे जा रहा हूँ, यह है खैबर का दर, कल मुसलसल हो जाऊंगा, यह है खैबर का दर, आप इनसे उनसे क्यों लड़ा रहे हैं। खैबर के दर का इल्म के दर से मुकाबला कराओ, फिर देखो कौन दर बदर। तो वजह है जब अकबर जंग लड़ रहे थे तो हुसैन ने यही कहा था, मेरे वाली ऐसे जंग लड़ रहे हो बाबा की खैबर याद दिलाती। आज रखुम अल्लाह, मेरे लाल बाबा की खैबर याद दिलाती। कुछ लम्हे में आपके दरमियान का अबू ताज़ा है। अकबर का मातम करने के लिए बैठे हो ना, बहुत कम दिन रोने के रह गए, आज जवानों के रोने का दिन है। आपको पता है खुदा आपको करबला लेकर जाए, शहजादी आपको जिक्र के सदके करबला बुलाए। जो करबला गए हैं ना, अली अकबर के मसाइब हुसैन के रोज़े पे पढ़ने से मना किया गया है। आगा मेहदी पहरुल हुसैन के रोज़े पे शब जुम्मा अकबर के मसाइब पढ़ रहे थे। उन्होंने एक जुमला कहा था, आज रोने पे ना थकना। बड़े प्यारे अंदाज से फदाई सुनते हो, गिरिए में कोशिश करो, बीबी तुम्हें खैरात अता करे। एक दिन पढ़े, उन्होंने एक जुमला कहा, हुसैन के 18 साल वाले के कलेजे में बर्छी का फल टूटा। जैसे ये जुमला कहा ना, हुसैन के रोजे से ताजा खून निकलने लगा। खुद्दाम आ गए, कहने लगे उन्ज़िरुल मिंबर, मेहदी मिंबर से उतर जाइए। मेहदी मिंबर से उतरे, अमामा फेंक दिया, रोते हुए आए। मैंने रो रहे, ख्वाब में जनाब फातिमा आई। कहा मैंने कुछ गलत पढ़ दिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे आपने क्यों उतारा मिंबर से? कहा मेरे बेटे मेहदी तुमने गलत नहीं पढ़ा। कहा फिर मिंबर से क्यों उतारा? जो रोने आया है, जिसके सीने में कलेजा पत्थर नहीं है। कहा फिर क्यों उतारा? कहा जब तुमने कहा ना हुसैन के 18 साल वाले के कलेजे में पर्ची का फल टूटा, ज़ैनब को गश आ गया। जब होश में आता है एक जुमला कहती है, क्या 18 साल पर्चियों के लिए पाला था? आजुरकुम अल्लाह। रोने वालों, पुरसे वालों, जानते हो अकबर ने इजाजत मांगी, बहुत मुख्तसर कर दिया। एक रिवायत सुनो, बीबी ज़ैनब रिवायत करती है, जब अम्मा दुनिया से गई ना, हुसैन रोए लेकिन रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। जब पापा दुनिया से गए, हुसैन रोए, रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। जब हसन के जनाजे में तीर आए, हुसैन ने गिरिया किया लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। जो रोने आया है, बीबी कहती है जब मेरा बेटा अकबर घोड़े से गिरा, चीखे मार के मेरा भाई रोया। फौजी यजीद पूछ रही थी कौन गिर गया? जो हुसैन मर रहा है। आज अल्लाह, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है। आपकी हाय बड़ी पसंद है बीबी ज़हरा को। कहा मेरे लाल इजाज़त मैं तो नहीं दे सकता, फूफी से मांगे। तारीख कहती है मैंने सब छोड़ दी, इजाज़त ली, अकबर आए। अब मेरी जानिब देख सके तो देखिएगा, मैंने दिखाना है।
घोड़ा खड़ा था दाएं, अकबर ने इजाजत मांगी, अकबर सवार हुए, जैसे ही गए ना हुसैन के कदम तेज हुए, अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। एक मर्तबा एक पत्थर आया, मेरा मौला मुंह के बल गिरा, किसी काले बुरखे वाली बीबी क्या हो रही, अकबर रुक जा मेरा बेटा गिर गया। बाबा अभी तो विदा किया था, मीरानीस ना होते मैं कहाँ से पढ़ता, तो मिसरे पढ़े। कह लगे अकबर इस वास्ते दुख तुझको तेरा याद नहीं है, बेटा अली अकबर तेरे औलाद नहीं। आज आजादारो एक मर्तबा अकबर मैदान में आए, बड़ी जंग की, मैंने सारी शहादत छोड़ दी, वखनियाँ ना मुझ में सीने में हिम्मत है मैं पढ़ पाऊँ। जालिम ने नेजा मार के तोड़ दिया, अकबर ने कहा मेरे गरीब बाबा मदद को आए। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, अब तारीख में लिख के आप सर उठाइएगा। घोड़ा खड़ा था दाएं, हुसैन चले बाएं, घोड़ा था दाएं, हुसैन चले बाएं। ज़ैनब की आवाज़ आई भैया घोड़ा दाएं जानिब खड़ा है, कहा ज़ैनब अकबर के बाद से नजर नहीं आता। तारीख कहती है उठे बैठे कोहनियों के बल चलने लगे। अकबर बाबा को आवाज दो, अजीब मंजर देखा जो रोने आया है। आशूर के दिन बूढ़ा बाप अपने बेटों के कातिलों से पूछ रहा था मेरा अकबर देखा है, मेरा अकबर। आजादारों आवाज दी मेरे लाल किधर हो, का बाबा जालिम ने पर्ची का फल मार के तोड़ दिया, कहा है अब देखूंगा कितना साबिर है हुसैन। आजादारों एक जुमला सुनो, जब अकबर ने आवाज दी ना तो फौजों में अकबर गिर गए, घोड़े ने अकबर को अपनी बाहों में गिरा लिया, अकबर ने अपना सर घोड़े की गर्दन पे रख दिया और आवाज देते थे बाबा। किसी ने मौला सज्जाद से पूछा कि ये आपका भाई बार बार बाबा को क्यों बुला रहा था, कि जब घोड़ा मेरे भैया को खेमे में लेकर जा रहा था फौजों ने घेर लिया, अकबर पे लाठियां मारना शुरू की, जब लाठी गिरती थी अकबर कहते थे बाबा। आजादारों हुसैन दरमिया में पहुंचे। एक मर्तबा मैंने एक जाकिर से सुना है, पढ़ा देंगे, बेटे ने बाप की बाहों में बाहें डाल दी। अब जो हुसैन ने अकबर को पलटाया पर्ची का फल कमर से निकला हुआ था। अकबर बाबा बहुत दर्द हो रहा है, अकबर मेरी भी सब्र तमाम हो रहा है, अकबर सब्र करो। अब ये मंजर सुनाने मैंने तब इसके दिल में फंसता रहने। हुसैन ने देखना पर्ची का फल खींचा, मेरी जाने देखना अगर बर्दाश्त कर लो मुझे माफ करना। अब जो पर्ची खींची ना, पर्ची नहीं आई, अकबर जमीन से उठ गया, का बाबा बहुत दर्द होता, का मेरे लाल सब्र करो। इतने में कैसे खींचते, कोई काले बुरखे वाली बीवी आई, हुसैन मैं नातेली पढ़ूंगी तो खींच। एक मर्तबा अब जो खींचा ना पर्ची नहीं आई, अकबर का कलेजा साधा। खत्म तकरीर। हाँ आखिरी जुमला, पर्ची खींची, ताबूत तुम्हारे दरमियान आ जाएगा। किसकी सेहरा देख रहे ताबूत पे, जान तो किसकी हसरत है। इतने में हुसैन पर्ची का फल खींच रहे थे, आवाज आई अस्सलामु अलल हुसैन। गरीब ने खून को साफ किया, का कौन है जो मुझे गुर्बत में सलाम कह रहा है, का मौला में सुगरा का कासिद आया हूँ, सुगरा का खत लेकर रोने वालों। हुसैन ने खत को खोला, खत में लिखा था बाबा मुझे करबला जाके भूल गए, बाबा मुझे भूल गए। अज़ादारो हुसैन ने खत को खोला, एक मर्तबा खत में लिखा था बाबा मैं अकबर से बड़ी राजी हूँ, बाबा बस एक शर्त है, अकबर की शादी करो ना, मुझे मदीने से बुला। हुसैन ने खत को लपेटा, असगर के खून पे रखा, कासिद ने कहा इसका जवाब, हुसैन ने कहा खून है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। मातम No.
پھل بھر چھینکا کھائے ہوئے سوتے ہو زمین پر، پھل بھر چھینکا کھائے ہوئے سوتے ہو زمین پر، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، اٹھو علی اکبر یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نا حضرت، یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نا حضرت، سایہ کرے آنچل کا میں موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی، موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی، موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی، سانس پر چھین کے پھل کھاتی رہی، موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی، موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی، موت یوں اکبر کو
جان کے ہم کہاں پر کہاں یہ جان کر ہم کہاں پر کہاں یہ جان کے رات بھر معذل گاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی آخر اکبر کی جوانی سو گئی آخر اکبر کی جوانی سو گئی آخر اکبر کی جوانی سو گئی بے کسی پر موت چل لاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی جواب موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی لوریاں دے کے جھولے کے قریب لوریاں دے کے جھولے کے قریب لوریاں دے کے جھولے کے قریب مالی اصغر کو بغیر لاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی العطش کہہ کے بچے سو گئے العطش کہہ کے بچے سو گئے العطش کہہ کے بچے سو گئے کربلا کی نہر بل کھاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی لائیں گے اب لائیں گے پانی چچا لائیں گے اب لائیں گے پانی چچا لائیں گے اب لائیں گے پانی چچا یوں سکینہ دل کو لاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر اے دور دریائے نجا شر یزدانی 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 اے دور دریائے نجا
شیر یزدانی ہے دور دریائے نجات 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 شیر یزدانی عباس سلام حرام چشم شدہ میدانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی اکبر دل حرام چشم شدہ قربانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی اصغر شیر حرام چشم خوردہ پیمانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی ہے دور بہت لو کشاف شاہ شاہانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی ہے شیر یزدانی شیر یزدانی ہمیشہ بستانی شیر یزدانی ہے دور دریائے نجات 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 شیر یزدانی عباس سلام حرام چشم شدہ میدانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی اکبر دل حرام چشم شدہ قربانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی عباس سلام حرام چشم شدہ میدانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی اکبر دل حرام چشم شدہ قربانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی اصغر شیر حرام چشم خوردہ پیمانی ہے دور دریائے نجات شیر یزدانی ہے شیر یزدانی شیر یزدانی ہمیشہ بستانی شیر یزدانی یوسف گلخانی مادر اکبر مادر مراب میدان اکبر مادر مراب میدان شہزادہ 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 اکبر مادر
اکبر علی ہے پیامبر اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان نور جانم اکبر نور جانم اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان ماہ اکبر اکبر ماہ اکبر اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر 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 مراب میدان نانا بس مادر دست پایا جلن جی ہم اکبر ناصر مادر مراب میدان شہزادہ اکبر 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 مادر مراب میدان علی ہے پیامبر اکبر علی ہے پیامبر اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان ماہ انور اکبر ماہ انور اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان نور جانم اکبر نور جانم اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر 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 مراب میدان اصغر صغیرت مادر داری ہے کون کہ نہ کلت مادر داری ہے حیدر لیلا در بدر لیلا حیدر بادر 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 لیلا در بدر لیلا اے کونجی گھر لیلا در بدر لیلا اے کونجی گھر لیلا در بدر لیلا راؤ میں جا میراوت اندر سفر لیلا در بدر لیلا اے کونجی گھر لیلا در بدر لیلا اسقے ماگا پیرو مایا چشم در لیلا در بدر لیلا اسقے ماگا پیرو مایا چشم در لیلا در بدر لیلا کونجی گر لیلا در بدر لیلا حسرت بریا از دلت چہرے پہ سر لیلا در بدر لیلا کونجی گر لیلا در بدر لیلا آری اگر حسرت دے دل سے
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید المسیحین، خصوصی سیدی اور ملائی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر شہید الریاحی جميع شهداء کربلا واسیران کوفہ و شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الراز والقدر والقدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم عمل الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان من زوال الایمان، اجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔